بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید علی مرتضیٰ شیرازی خوشاب سے، اور میرا کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ویڈیو کلپ صرف اور صرف میں ایک عام پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بنا رہا ہوں۔ گزشتہ چند روز قبل ایک عورت کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی موٹر وے پہ، اور اس حوالے سے میں ایز اے پاکستانی کچھ کہنا چاہ رہا تھا، اپنی فیلنگ ایکسپریس کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے ذریعہ بنایا فیس بک کو، دوسرے سوشل میڈیاز کو، تاکہ میں ایک عام پاکستانی کی آواز ان لوگوں تک پہنچا سکوں جو لوگ ابھی تک اس سسٹم میں ہیں کہ ان لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ میں بالکل اس سب سے بالاتر ہو کے سوچتا ہوں۔ میرا کوئی ون سائیڈڈ نہیں ہے کہ میں ایک سائیڈ پہ ہو کے سوچوں۔ اس کے بعد میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ایکسپریس کروں کہ کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ شاہ جی یہ ایک جنگل کا قانون ہے یہاں پہ، لیکن میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ شاید یہاں پہ جنگل کا قانون بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک نظم بھی ہے، اس کے کچھ اشعار یوں ہیں کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کچھ دستور ہوا کرتا ہے، جب شیر بھوکا نہیں ہوتا وہ حملہ نہیں کرتا۔ تو میری خدا کی ذات سے، اس ذات سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اس سے التماس ہے کہ میرے شہر کو، میرے ملک کو وہ قانون جنگل کا ہی عطا کر دے میرے مولا، جس میں کسی کو بلا وجہ کچھ نہیں کہا جاتا۔ رات کو میں CCTO لاہور کی بات سن رہا تھا، تو شاید انہوں نے بھی اپنی سینس کے مطابق ٹھیک کہا ہوگا، کیونکہ وہ ایک طاقت کے نشے میں تھے، کچھ ان کی جیت کا نشہ تھا جو انہوں نے IG صاحب کو چینج کروایا۔ یہ ان سب کے میٹر بالکل ایک پاکستانی کی سمجھ سے باہر ہیں، مطلب ہم ان کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں۔ ہم صرف اس بات پہ آتے ہیں کہ یار میں پاکستان میں رہتا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں پاکستان میں رہتی ہیں۔ یار جب میں نے رات کو نکلنا ہے، ہمارے طرف تو یہ ہو جاتا ہے سم ٹائم خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی ہو گئی، کسی کی طرف پہنچنا پڑ گیا، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم پہنچتے ہیں، مطلب کہ اگر ان کے ساتھ فیملی ہو تو ہم اپنی پوری فیملی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو کیا پاکستان میں اب یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ ہم رات کے وقت اپنی ماں بہن بیٹیوں کو نہ گھر چھوڑ سکتے ہیں، نہ ساتھ ٹریول کروا سکتے ہیں؟ اب یہ لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہم ساتھ ایک پسٹل رکھنا شروع کر دیں تاکہ اپنی حفاظت کر سکیں، اور اپنی ماں بہنوں کو گھر پہ ایک پستول دے کے جائیں کہ تم اپنی حفاظت آپ کرنا۔ تو یہ کس کام کے ہیں پولیس والے؟ یہ لا کس کام کا ہے؟ وہ ہم کیا کریں گے؟ اگر گن ہم نے خود اپنی پروٹیکشن کے لیے اٹھانی ہے تو یہ سارا عملہ کس لیے ہے؟ ہمارے ٹیکسز کہاں جاتے ہیں؟ بے شک یہ کارروائی کر لیں، بے شک یہ جو مرضی کر لیں، ان کو پھانسی پہ لٹکا دیں۔ اس بات سے پڑتا ہے کہ یہ جرم ہوا کیوں؟ یار یہ لوگ کہتے ہیں، ریپسٹ کے آکے کہتے ہیں کہ ان کی ڈریسنگ ایسی تھی، ان کی ڈریسنگ ویسی تھی۔ بے غیرت انسانوں، 4 سال کی بچی کی بھی ڈریسنگ تم دیکھتے ہو؟ ان کو پھانسی دو، جو مرضی کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا جب تک تم لوگ اپنا قانون ٹھیک نہیں کرتے۔ قانون بھائی ٹھیک کرو نا۔ اگر ہمیں پروٹیکشن کے لیے اپنے گھر پہ پستول رکھنا ہے، اپنے پاس پستول رکھنا ہے، پورے پاکستان میں پستول اٹھا کے پھرنا ہے، تو پھر آج دن یہ وقوع ہوں گے کہ کوئی اپنی ذاتی رنجش پہ کسی کو مار دے گا، وہ کہے گا جی یہ تو ریپسٹ تھے اور یہ تو ڈاکو تھے، اس لیے ہم نے مارا ہے۔ یہ جو جتنے بھی ارباب اختیار ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ لا کی جو ہے امپلیمنٹیشن ہو۔ عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ 70 سال سے یہ ہو رہا ہے، 70 سال سے وہ ہو رہا ہے، 70 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ خان صاحب آپ بے شک، میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، آپ چینج نہیں کر سکتے، بجلی فوراً نہیں لا سکتے، ڈیم فوراً نہیں بنا سکتے، سب کچھ فوراً نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام آپ ضرور فوراً کر سکتے ہیں، آج کے دن ابھی سے کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کا قانون، انگریز قانون یہاں پہ چل رہا ہے، اسے لاگو کر دو۔ وہ تو کر سکتے ہیں نا، اس پہ تو 70 سال پچھلے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے نا، اس پہ تو کوئی بلیم نہیں بنتا کہ 70 سال پہلے یہ ہوا، 70 سال سے یہ ہو جا رہا تھا، خزانہ خالی ہے۔ قانون امپلیمنٹیشن پہ بھی خزانے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو سر کائنڈلی صرف اور صرف لا پاس کروا دیں
یہاں پہ تو زور کا قانون چل رہا ہے. اگر میرے پاس اچھی گاڑی ہے تو میں رانگ سائڈ پہ چلا جاؤں تو چلا جاؤں. ویل اینڈ گڈ. مجھے کسی نے کیا کہنا ہے؟ میں کہوں گی جی میں فلاں کا بیٹا فلاں کا بھتیجا یہ ہوں, میرے ریسورس وہاں تک ہیں یہاں تک ہیں, یہ میں کہہ دوں لوگوں. ایٹ دا اینڈ میں یہی ریکویسٹ کروں گا اپنے پرائم منسٹر سے اور آئی جی صاحب سے کہ کائنڈلی خدا را آپ کے آگے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں پرامن پاکستان دیجئے, ایسا پاکستان دیجئے جو قائد اعظم دے کے گئے تھے. پلیز 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 خدا را ہمیں ایسا پاکستان دیجئے جس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ رہیں. پاکستان ہمارا گھر ہے, یہ ہماری چار دیواری. اگر ہماری چار دیواری میں بھی ہماری عزتیں محفوظ نہ ہوں تو ہم کس کے در پہ جائیں, کس کو جا کے بتائیں؟ خدا را ہمارے حال پہ رحم کیا جائے, قانون لاگو کیا جائے, امیر غریب پہ قانون لاگو کیا. بہت شکریہ. پاکستان کو سرو کریں, نیشن کو سیو کریں اور اپنی عزتوں کو خود محفوظ بنائیں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.